امریکہ میں پیو ریسرچ سینٹر کے ایک سروے کے مطابق امریکیوں کی 1/3 تعداد کے پاس اسلحہ ہے، یعنی بندوق ہے۔ یہ ایک ایسا آئینی حق ہے جو اکثر ملک کے صدور کے لیے ایک سیاسی مسئلہ بن جاتا ہے، خاص طور پر اسکولوں میں فائرنگ کے واقعات کے بعد، جیسا کہ سن 2018 میں فلوریڈا کے اس ہائی اسکول کا واقعہ جو ختم ہوا تو پولیس کو کلاس رومز میں چھپے طلباء کو نکالنا پڑا۔ اس کے بعد صدر ٹرمپ متاثرہ خاندانوں سے ملے اور اسلحہ کی بنا پر تشدد کے بارے میں بات کی۔ ایسا بہت عرصے سے ہو رہا ہے، بہت سے واقعات ہوئے ہیں اور اب ہم اسے مکمل کر لیں گے۔ ٹرمپ جب صدر تھے تو ان کی گن پالیسیوں میں توجہ اسکولوں کی سیکیورٹی مضبوط بنانے پر تھی، جس میں یہ تجویز بھی تھی کہ اساتذہ کو مسلح کر دیا جائے۔ اب ایک صدارتی امیدوار کے طور پر ٹرمپ نے گزشتہ دنوں ملک میں بندوق رکھنے کی حامی چوٹی کی لابی سے ایک مرتبہ پھر کہا ہے کہ گن رکھنا ذاتی حفاظت کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہمارا ملک سخت مشکل سے گزر رہا ہے۔ آبرو ریزی کرنے والے گروہ اور بے رحم مجرم ہماری گلیوں میں دہشت پھیلا رہے ہیں، اور جو بائیڈن کی کمزوری نے ہمیں تیسری عالمی جنگ کے دہانے پر پہنچا دیا ہے۔ نیشنل رائفل ایسوسی ایشن کی جانب سے اپنی نامزدگی کی توثیق قبول کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ بائیڈن ان کے الفاظ میں قانون کی پابندی کرنے والے شہریوں سے آتشی اسلحہ چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے لیے ایسی دوسری آئینی ترمیم ضروری ہے جو معنی رکھتی ہو۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو ہم موت اور تباہی کی وہ سطح دیکھیں گے جو اس ملک نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ جب سن 2022 میں ایک 9 عمر مسلح لڑکے نے ریاست ٹیکساس کے ایک ایلیمنٹری اسکول میں 19 بچوں اور 2 اساتذہ کو گولی مار دی تو صدر بائیڈن نے کہا تھا ہمیں عملی طور پر کچھ کرنا ہوگا۔ ایک قوم کی حیثیت سے ہمیں پوچھنا ہوگا، خدا کے لیے کب ہم بندوق کی حامی لابی کے خلاف کھڑے ہوں گے؟ خدا کے لیے ہم کب وہ سب کریں گے جو ہم دل سے سمجھتے ہیں کہ ہونا چاہیے؟ وائٹ ہاؤس اور کانگریس نے اس 2 جماعتی منصوبے پر اتفاق کیا تھا کہ نوجوان بندوق خریدیں تو ان کے قوائف اور پس منظر کی وسیع چھان بین ہو، اور ریاستوں کی مدد کی جائے کہ وہ ان لوگوں سے آتشی اسلحہ واپس لے لیں جو خود اپنے لیے اور دوسروں کے لیے خطرہ بن سکتے ہوں۔ بائیڈن اپنی صدارتی مہم میں ان سخت قوانین کو موضوع بنا رہے ہیں، خاص طور پر ان کمیونٹیز میں جہاں گن وائلنس یعنی بندوق کی وجہ سے تشدد کے واقعات ہو چکے ہیں۔ میں نے اسلحے سے حفاظت کے ایک ایسے قانون پر دستخط کیے ہیں جو 30 سال سے اہم ترین ہے اور جو میں جانتا ہوں اس کمیونٹی کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے، جس کے ساتھ میں تعزیت کر رہا ہوں۔ اور مجھے یاد ہے اٹلانٹا، ہاف مون بے اور مونٹریری پارک کے لیے بھی۔ سن 2022 میں جب سے ریپبلکنز نے ایوان نمائندگان میں اکثریت حاصل کی ہے، گن کنٹرول پر کوئی قانون سازی نہیں ہوئی۔ ایوان میں اقلیتی رہنما حکیم جیفریز اس کے لیے ٹرمپ کے حامیوں کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ آج میگا یعنی میک امریکہ گریٹ اگین کے انتہا پسند اور بے عمل ریپبلکن کانگریس امریکہ میں اسلحے سے تشدد کی وبا پر بامعنی توجہ دیے بغیر شہر سے جا رہے ہیں۔ گنز یعنی اسلحہ رکھنے کے بارے میں امریکیوں کے نظریات وسیع طور پر سیاسی بنیادوں پر منقسم ہیں۔ پیو ریسرچ کے اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ ریپبلکنز اور وہ آزاد ووٹرز جو ریپبلکنز کی جانب جھکاؤ رکھتے ہیں، ان میں ایسے لوگوں کی تعداد جو اسلحہ رکھتے ہیں ان آزاد ووٹروں کے مقابلے میں دگنی ہے جو ڈیموکریٹس کے حامی ہیں۔ اسکاٹ سٹرنز کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ۔